السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ یہ کہانی ہے ایک امام صاحب کی۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک امام صاحب تھے جو بہت نیک اور شریف انسان بھی تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے دور ایک مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، جسے حکومت کی طرف سے اس مسجد میں بطور امام تعینات کیا گیا تھا، اس لیے مسجد کے قریب سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے۔ امام صاحب بہت ہی اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ بہت سے لوگ یہ تمنا کرتے تھے کہ امام صاحب کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ امام صاحب کے بیوی بچے گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کا گاؤں بہت دور تھا۔ انہیں نماز پڑھاتے تلاوت کرتے دیر ہو جاتی تھی، اس لیے وہ وہاں کے سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے۔ ایک دن امام صاحب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملاقات کرنے اور رشتہ داروں سے ملنے اپنے گاؤں گئے تو گاؤں والوں نے کہا، آپ اس بار یہاں رک جائیں، رمضان کا مہینہ قریب ہے، گاؤں کے مسجد میں نماز تراویح اور دوسرے نماز پڑھائیں۔ پہلے تو امام صاحب نے منع کرتے رہے، لیکن گاؤں والوں کے بار بار کہنے پر مان گئے اور گاؤں والوں سے کہا، ٹھیک ہے، میں رمضان میں واپس آ جاؤں گا۔ تو گاؤں والوں نے بھی کہا، ٹھیک ہے، امام صاحب رمضان میں آ جائے گا۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے گھر والوں سے ملا کر گاؤں سے نکلے اور اپنی ملازمت پر واپس آ گئے۔ 2 مہینے کا وقت گزرا تو رمضان المبارک قریب آ گیا، تو امام صاحب نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اس بار رمضان وہ اپنے گاؤں میں گزاریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب نے اپنی امامت مجھے دے کر اپنے گاؤں کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ ان کا گاؤں کئی میل کے فاصلے پر تھا اور وہ یہ فاصلہ اپنے سائیکل کے ذریعے ہی طے کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سواری جلد یا دیر ان کو منزل تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ اس بار بھی امام صاحب نے اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ امام صاحب جنگل کے راستے سے جا رہے تھے تاکہ گاؤں جلد سے جلد پہنچ سکے۔ جنگل کو پار کرتے ہوئے امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے۔ پہاڑی سلسلے کے اس پار امام صاحب کا گاؤں آباد تھا۔ امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پیچھے پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج پہاڑوں کے اونٹ میں ہو گیا، جس کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہاڑی علاقے میں اندازے سے چلنا کسی بڑے مشکل کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ سو مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی تھک چکے تھے، تو انہوں نے رات جنگل میں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ چوٹی پر ایک خوبصورت مسجد موجود ہے، جسے دیکھ کر انہوں نے سوچا، کیوں نہ اس مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی جائے اور رات بھی وہیں گزار لوں گا۔ یہ سوچ کر امام صاحب نے اس مسجد میں جانے کا فیصلہ کیا اور جلدی اس مسجد میں آ پہنچے۔ وہاں آ کر امام صاحب نے کیا دیکھا کہ وہاں نہ کوئی امام صاحب ہے اور نہ ہی کوئی نمازی، اور وہ جس راستے سے آئے تھے وہ بھی کافی سنسان اور ویران تھا، اور دور تک کوئی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ بات امام صاحب کے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ وہ جس مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے وہاں نمازیوں سے بھری پڑی ہوتی تھی۔ آج ایک ویران مسجد میں نماز ادا کرتے امام صاحب عجیب کشمکش میں تھے۔ اسی کشمکش میں امام صاحب نے
نے وضو کیا اور امامت والے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ ابھی ان کی پہلی رکعت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب نے محسوس کیا کہ مسجد گلاب کے عطر سے مہک چکی ہے۔ خیر، امام صاحب نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، مسجد میں پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر امام صاحب بہت ہوئے کہ چند لمحے پہلے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اچانک مسجد نمازیوں سے کیسے بھر گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر امام صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو سب نے امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی تعریف کی۔ ان میں سے ایک بزرگ آگے آئے اور امام صاحب سے کہنے لگے، اللہ آپ سے راضی ہو، آپ نے اس ویران مسجد کو آباد کر دیا۔ اگر آپ اس رمضان المبارک اس مسجد میں قیام کر لیں تو ہم سب آپ کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ یہ فرض ادا کریں تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ مسجد آباد رہے گی۔ تو امام صاحب نے یہ سن کر انکار نہ کر سکے اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پورا رمضان ان کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ پہلے رمضان سے لے کر 25ویں رمضان تک امام صاحب اس مسجد میں امامت کرتے رہے اور نمازی ہر سحری اور افطاری کا بہترین سامان امام صاحب کے لیے پیش کرتے اور امام صاحب اللہ کا لاکھ شکر ادا کر کے سحری کرتے اور وہ روزہ رکھتے اور مغرب کے ٹائم نمازیوں کے ہجوم میں افطاری کرتے۔ امام صاحب نے یہ محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سے خوشبو سے مہک جاتی ہے۔ 26ویں روزے کو اتفاقاً امام صاحب کسی ضروری کام سے باہر نکلے تو ان کی ملاقات ان کے گاؤں کے ایک شخص سے ہوئی جو امام صاحب کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ اس نے امام صاحب کو دیکھا تو کہنے لگا، امام صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو وعدے کے مطابق موجودہ رمضان المبارک اپنے گاؤں میں ہی گزارنا تھا، پورا گاؤں آپ کا منتظر ہے۔ تو امام صاحب نے پورا واقعہ بیان کر دیا، جسے سن کر وہ شخص خوفزدہ ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ شخص کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر کہنے لگا، حضرت آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی پورے رمضان کئی معاملات محسوس کیے تھے۔ اب انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ پورے مہینے نماز پڑھا رہے تھے، وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے اور ان کے پیچھے نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، انہوں نے اب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، تو آپ بھی وعدے کے مطابق اپنی تراویح مکمل کریں، مگر دھیان رہے جنات کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ خیر، امام صاحب خوف اور حیرانی کی ملی جلی کیفیت میں مسجد میں واپس آ گئے اور 27ویں رمضان کو قرآن پاک مکمل کر کے اور جناتوں سے اجازت لیے بغیر وہ اپنے گاؤں اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب امام صاحب اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ سلیمان بے شمار تحفے لے کر آپ کے انتظار میں ہے۔ جب امام صاحب نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا، مولانا صاحب ہم خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑنے والے تھے، مگر آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور آپ جان چکے تھے کہ ہم انسان نہیں مسلمان جنات ہیں۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں، ہم سب نے آپ کے لیے مٹھائیاں اور تحفے بھیجے ہیں، آپ انہیں قبول کریں اور اگر آپ مناسب سمجھیں
تو اگلے رمضان المبارک بھی آپ ہمارے مسجد میں تراویح پڑھانے آئیں، آپ کے حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب امام صاحب نے مجھے بتایا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے ان کی اجازت سے ان کی یہ کہانی آپ سب تک پہنچائی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔